You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بنی اسرائیل جب یہ دعا کرتے تو ان کی ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں سارے لوگ مارے گئے، تو ان میں سے ایک حاملہ عورت صرف بچ گئی جس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ اس عورت نے دعا کی کہ یا اللہ جو میری پیٹ سے پیدا ہوگا یہ بیٹا پیدا ہو۔ ان کے پیٹ سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام شمعون رکھ دیا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو بیت المقدس میں تورات کی تعلیم کے لیے انہیں بھیج دیا گیا۔ ایک شیخ سے انہوں نے تربیت حاصل کی، بالغ ہو گئے تو اللہ نے انہیں مقام نبوت پر فائز فرما دیا۔ یہ حضرت شمعون اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے شمعون آپ اپنی قوم کے پاس جائیں، اللہ کا پیغام سنائیں۔ جب وہ قوم کے پاس پہنچے تو قوم نے جھٹلا دیا۔ قوم نے کہا تم بڑی جلدی نبی بن گئے ہو، اگر تم سچے ہو تو ایک بادشاہ ہمارے اوپر مقرر کرو، ہم اللہ کے رستے میں جہاد کریں گے، یہ تمہاری نبوت کی دلیل ہو جائے گی۔ حضرت شمعون نے کہا اگر تم پر قتال آ گیا تو تم قتال نہیں کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ دیکھو انہوں نے شمعون سے بھی کہا تھا کہ ہم جہاد کریں گے، پھر نہیں کیا تھا انہوں نے، تو لہٰذا آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا پرانا طریقہ ہے۔ اب بنی اسرائیل میں جب حضرت شمعون علیہ السلام تھے تو انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک بادشاہ کا انتخاب کیا جائے، تو بادشاہ کا انتخاب کیسے کیا جاتا؟ انہیں بتایا گیا کہ آپ کے کچن میں ایک برتن میں تیل پڑا ہے، اس تیل کی جانب دیکھتے رہیں، جب یہ تیل ابل پڑے، کسی کے آنے سے ابل پڑے تو اس بندے کو اس کی آمد پر اسے پکڑ کے بادشاہ بنا لینا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اب حضرت شمعون جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے۔ ادھر طالوت نامی ایک شخص، نام طالوت تھا، یہ گدھے چرایا کرتے تھے، تو ان کے 2 گدھے گم ہو گئے، جنگل میں گدھے گم ہو گئے، تو گدھا ڈھونڈنے کی نیت سے طالوت جو تھے وہ جنگلوں میں پھر رہے تھے۔ اچانک انہیں پتا چلا کہ یہ قریب جو گھر ہے یہ اللہ کے نبی حضرت شمعون علیہ السلام کا ہے، تو میں جاتے جاتے حضرت شمعون سے ملاقات کر جاؤں۔ طالوت نے حضرت شمعون کے گھر میں قدم رکھا، وہ تیل بڑک اٹھا۔ تیل جب بڑکا نا تو حضرت شمعون نے طالوت کو پکڑ لیا، تم بادشاہ بنا کر بھیجے گئے ہو اللہ کی طرف سے۔ طالوت کہنے لگے میں گدھے چراتا ہوں، مجھے انہوں نے کیسے ماننا ہے، تو میں نہیں پتا کہ میں نچلے درجے کا ہوں، میں بہت کم تر ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حضرت شمعون نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، تمہیں بادشاہ بن کر رہنا پڑے گا۔ بنی اسرائیل کو بتایا کہ تمہارے اوپر طالوت اللہ نے بادشاہ مقرر کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ آپ نے ایک اور نام سنا ہوگا تابوت سکینہ، نام سنا ہے آپ نے، میں ذرا اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ بنی اسرائیل کا یہ بھی وتیرہ تھا کہ وہ جب بھی کسی سے جنگ کرتے تو وہ تابوت سکینہ سامنے رکھ دیتے، جب مار کھاتے نا زیادہ تابوت سکینہ پکڑ کے سامنے رکھ دیتے، تابوت سکینہ کی وجہ سے اللہ انہیں فتح عطا فرما دیتا۔ کتنی برکت ہے نا اس تابوت سکینہ میں بتاتا ہوں اس میں کیا تھا جس کی برکت تھی۔ اب حضرت شمعون نے کہا طالوت بادشاہ ہیں مان لو، کہتے نہیں مانتے۔ تو یہ جو بنو اسرائیل تھے ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے تابوت ان سے لے لیا تھا، جالوت آیا تھا ان سے چھین کر لے گیا تھا تابوت۔ اب ان کے پاس تابوت نہیں تھا، یہ کہتے تھے ہم سے برکتیں چھین لی گئی ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ طالوت جو ہے نا جس کو تم نہیں مان رہے، یہ ایسا بادشاہ ہے یہ تمہیں تمہارا تابوت واپس لا کر دے دے گا۔ کہنے لگے اچھا اگر یہ طالوت جو بادشاہ ہے تابوت واپس لے آئے پھر ہم تسلیم کر لیں گے اس کو۔ اب ہوا یہ کہ جب جالوت بادشاہ نے، وہ الگ سے بادشاہ تھا، اس نے جب تابوت ان سے لیا تھا نا، چھینا تھا اسرائیلیوں سے، اس نے اپنے بت خانے میں جا کر تابوت رکھا، تابوت کی برکت سے اللہ نے سارے بتوں کو زمین پہ گرا دیا۔ ایک بت اس کو سجدہ کرنے لگ گیا، اس تابوت کو۔ اس نے کہا نہیں یہ تو ہمارے بت خانے میں اس نے تو
جناب کوہرام مچا دیا، سارے بت ٹوٹ گئے۔ غضبناک ہوا، اس نے نا گندگی کے ڈھیر پر جا کر اس تابوت کو رکھ دیا جالوت نے۔ اب اس پر اسے سزا یہ ملی کہ اس کے جتنے ہواری تھے ان کے پیٹوں کو رات کو چوہے آ کر کاٹتے تھے، اور چوہے پیٹوں سے داخل ہوتے اور پاخانے کے رستے سے باہر نکل جاتے۔ یہ ایک عذاب تھا ان کے اوپر۔ اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے بیلوں کا جو حل ہوتا ہے اس کے اوپر تابوت کو رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا۔ بیل اس تابوت کو لے کر نکلے ہی تھے کہ اللہ کے فرشتے آئے، انہوں نے تابوت کو اٹھایا اور حضرت شمعون کے وعدے کے مطابق طالوت کو دیا۔ اسرائیلیوں کو بتایا، اسرائیلیوں یہ جو تو بادشاہ ہے نا، اس نے تمہیں تابوت لے کر دیا ہے، اب بادشاہ مانو۔ انہوں نے کہا اب تسلیم کر دیں۔ انہوں نے حضرت طالوت کو پھر بادشاہ تسلیم کر لیا۔